علامہ مولانا عبدالرحمن بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سبع سنابل کے اندر ایک روایت کو نقل کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے کوئی شوق ذکر عطا فرما، اپنا کوئی مشکل ذکر عطا فرما، ایسا ذکر عطا فرما کہ جب میں وہ کروں تو مجھے دقت ہو، مجھے تکلیف ہو، مجھے تنگی ہو، میری اس میں محنت لگے۔ جب میں ذکر کروں مجھے تنگی ہو، مجھے تکلیف ہو، کیونکہ وہ شوق ذکر ہوگا تو جب مجھے تکلیف ہوگی تو اتنا ہی قرب تیرا مجھے عطا ہوگا۔ اب یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی فکر تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ تھی کہ جتنا مشکل اللہ کا ذکر کروں گا اتنا ہی اجر و ثواب زیادہ ملے گا، اتنا ہی میرے رب کا قرب جو ہے وہ مجھے زیادہ عطا ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلیم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے کلیم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذکر شوق کریں، مشکل ذکر کریں، تکلیف والا ذکر کریں، تو پھر باواز بلند میرا ذکر کر، ذکر جہر کر، باواز بلند میرے نام کی ضربیں لگا، اللہ اللہ اللہ۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کا یہ حکم سنا کہ ذکر جہر کرنا ہے، یعنی باواز بلند میں نے اپنے رب کا ذکر کرنا ہے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگلوں میں نکل گئے، پہاڑوں پہ نکل گئے، صحراؤں میں نکل گئے، جہاں جاتے ہیں اپنے رب کا باواز بلند ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ جب اللہ کی ضربیں لگاتے ہیں، اس میں ذات کی ضربیں لگاتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حال طاری ہوتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، جذب طاری ہوتا ہے، سرور طاری ہوتا ہے، شوق بڑھتا ہے۔ تو رب کی بارگاہ میں اس کیفیت سے نکلنے کے بعد عرض کی کہ یا اللہ یہ ذکر تو سروری بہت دیتا ہے، تیرا نام تو سروری بہت دیتا ہے، یہ تو جذب کو لے کے آتا ہے، یہ تو حال کو لے کے آتا ہے۔ اے اللہ میں نے تو تیری بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، تو کوئی مجھے مشکل ذکر عطا فرما، تو نے تو اتنا آسان ذکر عطا فرما دیا ہے کہ میں کرتا جاتا ہوں، میری کیفیت بڑھتی جاتی ہے، میں کرتا جاتا ہوں، میرے اوپر جو حال ہے وہ بڑھتا جاتا ہے، میں تیرا ذکر کرتا جاتا ہوں، تیری محبت اور سرور بڑھتا جاتا ہے۔ اے اللہ میں نے تو مشکل ذکر مانگا تھا، تو نے اتنا آسان ذکر عطا فرما دیا۔ تو اللہ پاک نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اے کریم، تو کیا جانے کہ میرا نام لینا کتنا مشکل ہے، تو کیا جانے کہ مجھے پکارنا، میرا نام لینا کتنا مشکل ہے۔ اگر تو اس حقیقت کو جاننا چاہتا ہے تو پھر جا فرعون سے پوچھ جا کے، پھر تو جا فرعون سے پوچھ جا کے، اس نے اپنا تخت و تاج لٹا دیا، زندگی میں ایک بار اسے مجھے رب کہہ کے پکارنا نصیب نہیں ہوا، ایک بار اسے زندگی میں مجھے رب کہہ کے، اللہ کہہ کے، مولا کہہ کے، خالق کہہ کے، مالک کہہ کے، رحمان کہہ کے، رحیم کہہ کے پکارنا نصیب نہیں ہوا۔ یہ تو میرا احسان ہے، یہ تو میرا فضل ہے، یہ تو میرا کرم ہے کہ میں نے تجھے نور ایمان عطا کر دیا ہے، یہ تو نور ایمان ہے، یہ تو ہدایت کا نور ہے جس نے میرا ذکر تیرے اوپر آسان کر دیا۔ تو اللہ والو، اس روایت سے ہم نے کیا سیکھا کہ جن کے سینے کے اندر نور ایمان نہیں ہے، ہدایت نہیں ہے، وہ رب کو پکار نہیں سکتے۔ تو جن کے سینے کے اندر ایمان تو ہے لیکن نفسانی خواہشات نے غلبہ کر لیا ہوا ہے، وہ رب کو پکارنا تو چاہتے ہیں لیکن پکار نہیں سکتے۔ آج امت کا کثیر طبقہ محفل ذکر میں آنا چاہتا ہے، خانقاہوں میں آنا چاہتا ہے، مساجد میں آنا چاہتا ہے، گناہوں کی نحوست آڑے آ جاتی ہے، گناہوں کی نحوست آڑے آ جاتی ہے۔ اللہ جس زبان سے زنا کیا، جس زبان سے زنا کے منصوبے بنائے، جس زبان سے گناہ کیا، جس زبان سے غیبت کی، جس زبان سے گالیاں نکالی، جس زبان سے جھوٹ بولا، کیا میرا رب اپنا پاک نام اس ناپاک زبان سے نہیں دے؟ ناپاک زبان جو ہے وہ پاک کو کیسے پکار سکتی ہے؟ تو اللہ والو، آج لوگ محافل کا جب اشتہار پڑھتے ہیں یا کسی کا سنتے ہیں فلاں عالم دین آ رہا ہے
یا فلان پیر آ رہا ہے تو ان کے اندر محبت آتی ہے، ہمیں گلہ نہیں ہے، شکوہ نہیں ہے، نہ ہمیں اس ممبر رسول علیہ السلام کے اوپر بیٹھ کے یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ امت کافر ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم امت کافر نہیں ہوئی، امت غافل ہو گئی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں امت کافر نہیں ہوئی، امت غافل ہو گئی ہے۔ اور غافل کیوں ہو گئی ہے؟ گناہوں سے توبہ نہیں کر رہی، گناہوں سے توبہ نہیں کر رہے۔ میرے ساتھ، میری خانقاہ کے ساتھ مسجد ہے دوسرے مسلک والوں کی، ان کو ہمارے ذکر پہ اعتراض ہوتا ہے تو ان کے امام مسجد عالم ہے، اپنے مسلک کے مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، عالم ہے، درس نظامی کیا ہوا ہے، وہ محلے کے لوگ اکٹھے کر کے، انتظامیہ کے لوگ اکٹھے کر کے میرے پاس لے آئے کچھ سال پہلے، تو انہیں آتے میرے سے فوراً پہلی بات جو تھی میرے پہ چڑھائی کی آتے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کیا کام شروع کر دیا یہاں پہ؟ میں نے کہا جی میں نے کون سا کام شروع کر دیا؟ یہ کام تو اس وقت بھی تھا جب تم نہیں تھے، یہ کام تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب کائنات میں تیرا باپ بھی نہیں تھا، اللہ کا ذکر تو اس وقت بھی ہو رہا تھا جب انسان بھی نہیں تھا، تو میں نے کون سا نیا کام شروع کر دیا ہے؟ تو مجھے وہ موصوف فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہے تو یہ بدعت ہے تو یہ بدعت ہے۔ اللہ والو عالم دین ہے اپنے مسلک کا، مجھے اس پہ غرض نہیں ہے، جو جس کا عقیدہ ہے، جو جس کا مسلک ہے وہ اپنے رب کو خود جواب دے ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ جب ایک عالم دین اللہ کے ذکر کو بدعت کہے گا تو جو اس کے مقتدی ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ان کے قلوب کے اندر رب کے ذکر کی کیا اہمیت رہ جائے گی، کیا مقام رہ جائے گا۔ جو یہاں بیٹھا ہے وہ بیٹھ کے کہے کہ ادھر نہیں جانا، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ تو اللہ والو یہ گناہ کا کتنا کام ہے، اسی روایت کو میں آگے بڑھاتا ہوں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو مجھے یہ تو بتا تم میرے کتنا قریب ہے، یہ تو مجھے بتا کہ تو میرے کتنا قریب ہے، یا یہ بتا کہ تو مجھ سے کتنا دور ہے۔ اگر تو میرے قریب ہے، تو میرے اوپر یہ راز کھول دیتا ہے کہ میں کتنا قریب ہوں، تو پھر میں تیرا ذکر آہستہ آہستہ کروں، سرگوشی کے ساتھ کروں۔ اگر تو مجھ سے دور ہے تو تاکہ پھر میں تیرا ذکر چلا چلا کے کروں، باواز بلند کروں، ذکر جہر کروں، پھر میں اس میں ذات کی ضربیں لگاؤں، اللہ 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 کی ضربیں لگاؤں۔ تو اللہ میرے پہ حقیقت کھول دے کہ تو میرے سے کتنا قریب ہے یا مجھ سے کتنا دور ہے۔ تو میرے رب نے اپنے کلیم کو، اپنے نبی کو، اپنے موسیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تو ذکر خفی بھی کر اور ذکر جہر بھی کر، میں قریب اتنا ہوں کہ اس سے بڑھ کے کوئی قریب نہیں ہے۔ اگر غافل ہو گیا تو میں دور اتنا ہوں کہ میرے سے بڑھ کے کوئی تجھ سے دور نہیں ہوگا۔ اللہ والو آج نہ امام کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ پیر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں کچھ 4 دفعہ اس بات کو مختلف محافل کے اندر دہرا چکا ہوں کہ ابھی میں عمرے سے آیا تو جب میں وہاں گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ تو عشاء ہی اعلان ہوا کہ نماز کا ادا کی جائے، بارش کے لیے نماز ادا کی جائے اگلے دن 7:15 بجے۔ اب حضرات کو معلوم ہے جنہوں نے حج عمرہ کیا ہے کہ 6 سے 8 لاکھ لوگ جو ہے مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے ہیں، 8 سے 10 لاکھ لوگ حرم پاک میں ہوتے ہیں، تو کم و بیش کو 20 لاکھ تو حاجی حاجی ہوتا ہے۔ پھر پورے سعودی عرب میں شاہی فرماندہ تمام مساجد میدانوں کے اندر نماز ادا کی گئی۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرے رسول علیہ السلام میں بیٹھا ہوں، 4 دن میں وہاں رہا ہوں، بارش برسنا تو دور کی بات ہے، بادل بھی نہیں دیکھا۔ اس سے بڑا بھی کوئی در ہے کہ جہاں جا کے ہم مانگے اپنے رب سے، تو رب نے اپنے کلیم کو کیا ارشاد فرمایا کہ جب تو مجھے قریب سمجھے گا، حالت ذکر میں رہے گا، حضوری میں رہے گا، تو میرے سے بڑھ کے کوئی قریب نہیں ہے۔ اگر تو غافل ہو گیا تو پھر میرے سے بڑھ کوئی دور نہیں۔ ہاں جمعہ آدھی تعویذ دے دو، پانی دے دو، دم کر دو، دعا کر دو، اللہ فرماتا ہے تعویذ بھی ٹھیک ہے، دم بھی ٹھیک ہے، پانی پڑھ کے جو دیا وہ بھی ٹھیک ہے، جو وظیفہ دیا وہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کو کہنا مجھ سے توبہ کرے، اس کو کہنا یہ گناہوں کی توبہ کرے مجھ سے، تو اللہ والو یہ بات کس کو کہی جائے؟
آج تو ہر بندہ ولی اللہ بنا پھرتا ہے. جس بندے نے 2 کتابیں پڑھ لی ہیں وہ کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی ڈاکٹر پروفیسر عالم عمل نہیں. تو جس کو اللہ 2 نمازوں کی توفیق دے دیتا ہے وہ منبر میں بیٹھ کہتا ہے میرے سے بڑا کوئی پیر کوئی نہیں. جتنا میں رب کو جانتا ہوں اتنا کو جانتا ہی نہیں. تو کس کو ہم سمجھائیں؟ تو اللہ والو آپ کی بارگاہ میں التجا لے کے آئے کہ آپ ہی توبہ کرو. ان کو چھوڑ